اپنے کورس میٹوں سے یہ کہانیاں سنی ہیں جو یہ آپریشن کر رہے تھے, کس طرح ہیلی کاپٹر کے اوپر لے جا کے ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکا گیا دہشت پھیلانے کے لیے. اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں یہ واقعی کوئی دہشت گرد ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں, آپ ان کی سپورٹ نہ کریں کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ سارے کے سارے مل جل کے جو ہے یہ دہشت گرد لوگ ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں. ہم یہی سمجھتے تھے جب تک ہم نے ان کی ماؤں کی حالتیں نہیں دیکھی تھی, جب تک براہ راست ہمارا انٹریکشن پاکستان میں سے باہر نکل کے دنیا دیکھی, دنیا میں چند لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, پتا چلا کہ نہیں سب کچھ جو ہے وہ پروپیگنڈا نہیں ہے, اس کے اندر حقیقت بھی ہے. پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کے جو ہے وہ قید میں رکھا جاتا ہے, ان کو اس طرح کی حالات میں رکھا جاتا ہے کہ ان کو ٹرائلز پہ, کیونکہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہوتا, اور اگر ان کو لے جایا جائے صرف فلانے بندے نے کہہ دیا کہ جی اس نے بندے مارے ہوئے, اس نے فوجی مارے ہوئے, فلانے بندے نے کہہ دیا, انفارمر نے کہہ دیا اس نے مارے ہوئے, فلانے امن لشکر والے نے کہہ دیا اس نے مارے ہوئے, بس ایک رپورٹ اگر لکھ دی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ بلیک ڈکلیئر کر دیا, گرے ڈکلیئر کر دیا, ان کی ٹرمنالوجیز ہیں ان کو ڈک دیا انہوں نے. ان کو یہ پورے پاکستان کے اندر بلوچستان میں بھی انہوں نے جو ہے وہ قید خانے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ نہ ہوا نہ پانی, انتہائی غلیظ حالت میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ٹی بی جیسے مرض میں یا انفیکشنز کی وجہ سے ان کا علاج نہیں کیا جاتا, اور تاکہ خود بخود ان کی موت واقع ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے اسی جیل کے آس پاس ان مارک گریو میں دبا دیا جاتا ہے اور اس قبر کا نشان مٹا دیا جاتا ہے. اگر انکوائری انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی واقعی ہوگی, نیورنبرگ ٹرائل جب ہوں گے تو ہم ایک ایک چیز آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ایک ایک بندے کا نام بھی لیں گے جن لوگوں نے یہ ظلم اور جو مظالم ڈھائے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. بلوچستان میں نے براہ راست سرو تو نہیں کیا, لیکن میں نے اپنے دوستوں سے یہ باتیں تمام کی تمام سنی ہیں جس طرح کی جا رہی ہیں. میرا بلوچستان سے کا ڈائریکٹ جو تعلق تھا وہ اپنے یونٹ آفیسر کیپٹن طارق بلوچ, جو اصل ان کا نام محمد طارق زہری تھا, جو کمشنر تھے کلات کے, ان کے ساتھ تھا. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں, جو مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا, لیکن بہرحال وہ کیونکہ ایک بلوچستان کا بیٹا تھا, وہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا کلات تربت سے کلات جاتے ہوئے. اور ان کے ذریعے بھی جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھی وہ یہی ملتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہم سے کیے گئے وعدے, بلوچستان کے لوگوں سے کیے گئے وعدے پورے ہی نہیں کرتے ہو. اور ہی واز ایچ ایس اونین تھے, وہ پرو پاکستان, ان کا رہنا جو ہے وہ بہت کم وہاں پہ تھا. ان کے والد صاحب بھی کمشنر رہ چکے تھے, اور اگر وہ یہ بات کر رہے تھے تو باقی لوگ, میرے پاس ایک بلوچ قبیلے کا, ایک مشہور بلوچ قبیلے کا, مری قبیلے کا میجر آیا اور اس نے بڑی دیر میرے ساتھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ سر میرے والد صاحب میرے قبیلے کے سردار تھے, 11 سال وہ جو ہے مسنگ پرسن رہے, اور میں 11 سال سروس کرتا رہا فوج میں, اور 11 سال جرنیلوں کی منتیں کرتا رہا, تو 11 سال بعد میری منتوں کی وجہ سے میرے والد صاحب واپس آئے, اور اس کی وجہ سے 4000 لوگوں نے ہتھیار بھی ڈالے, کیونکہ بات چیت کی گئی میرے والد صاحب کے ذریعے ان لوگوں سے. آپ لوگ بات چیت نہیں کرتے ہو سر, بات چیت کرو تو تمام مسئلے کا حل ہے. آپ لوگ گولی چلاتے ہو کیونکہ افسر صرف 1 سال یا 2 سال کے لیے جاتا ہے اور وہ پروپیگنڈا اپنے ذہن کے اندر لے کے جاتا ہے, اور لاشوں کے اوپر وہ جو ہے نوکری بناتا ہے. معصوم بچے مار کے بھی جو ہے وہ, میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معصوم بچے مارنے کے بعد بھی ان کو دہشت گرد گردانا جاتا ہے. خواتین بھی جس کے اندر جو ہے وہ نشانہ بن جاتی ہیں, وہ کہتا ہے ان کو باڈی کاؤنٹ میں دہشت گردوں کی شامل کر دیا جاتا ہے ایک سٹرپ ڈال کے. اور اس طرح کا جو ظلم کیا جاتا ہے, آپ دیکھو کہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ شرپسند عناصر نہیں ہوں گے, ایک گاؤں میں اگر 1 یا 2 شرپسند عناصر ہیں تو اس پورے کے پورے گاؤں کو گھیر کے, آبادی کو گھیر کے, قبیلے کو گھیر کے, اس کو بلاک کر کے ساری رات اس کے اوپر آرٹلری گنوں سے آپ فائر کرتے ہو. یہ ہوتا ہے پاکستان میں, یہ ان کی کاؤنٹر انسرجنسی, بغاوت کو چلنے کی ان کی اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد آپ ساری رات فائر کرنے کے بعد ٹینک اور انفینٹری لے کے آپ چڑھ جاتے ہو اس علاقے میں, جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ اس کو, پہلے آپ کرفیو کا اعلان ضرور کرتے ہو لیکن رستے سارے بند ہوتے ہیں, اور ان لوگوں نے گھروں کے اپنے اندر بنکر بنائے ہوتے ہیں, اور اگر یہ جائیں تو کدھر جائیں. اگر انٹرنلی ڈسپلیز ہو جائیں تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو پھر آپ پورے کا پورا علاقہ, اور خاص طور کے اوپر جو بندہ ہے جس کے اوپر آپ کو شک ہوتا ہے, یقین نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, لیکن شک ہوتا ہے,
اس کا گھر اور اس کے پورے خاندان کے گھروں کو آپ دھماکہ خیز مواد لگا کے اڑا دیتے ہو. یہ کام کیا جاتا ہے، یہ اب اسلام آباد تک کے اندر کیا جا رہا ہے. اندازہ کریں عمران خان کے ساتھ زمان پارک میں یہ کام کیا گیا. پنجاب والوں کو ابھی پتا چلا ہے کہ مسنگ پرسنز کا غم کیا ہے، مسنگ پرسنز کو کس طرح رکھا جاتا ہے، کہاں غائب کیا جاتا ہے. اور ان مسنگ پرسنز میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی ان مارک گریوز کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ان کے خاندانوں کو بتایا بھی نہیں جاتا. یہ ایک وٹنس سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کی مزید تمام تر تفصیلات میں پبلکلی اس لیے نہیں ریویل کرتا کہ اگر تمام تر تفصیلات اور نام میں پبلکلی میں ریویل کروں گا تو ان تمام ثبوتوں کو مٹا دیا جائے گا. اس لیے جس دن بھی میں حاضر ہوں جب بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کی انسانی حقوق کی پامالی کی، بلوچستان کے حقوق کی، قبائلی علاقہ جات کے حقوق کی، اور مسنگ پرسن کو اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکشنز کے اوپر جب بھی کوئی واقعی سیریس انکوائری ہوگی تو میں گواہ کے طور پہ وہاں پہ بیٹھ کے اسپیسیفکلی نام بھی لوں گا اور لوکیشن بھی بتاؤں گا، ایک ایک چیز بتانے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے، اور اگر میں اپنے وعدے سے پھروں تو اللہ مجھے پوچھے، اللہ مجھے جو ہے وہ کبھی بخشے نہ، یہ میں کہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں. عزیزان من، اس کے علاوہ میں اس سے بڑھ کے آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے غداری کے مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے، جائیدادوں ضبط کے مقدمے، تمام کچھ جو ہے، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی پرسنل گرج ہے شاید اس لیے کر رہا ہے. ہر کسی کا پرسنل، دیکھو جب تک چوٹ نہ لگی ہو اس وقت تک جو ہے وہ بندہ کبھی بھی ہلتا نہیں ہے اپنی پوزیشن سے. پرسنل تو آپ کو جب آپ کے لیے حالات اللہ تعالیٰ بناتا ہے پرسنلی، تو حالات تو پرسنلی بنتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، ہمیشہ چوائس ہوتی ہے. کل ایک ہمارے دوست ہیں بلاگر سے میں بات کرتے ہوئے یہی بتا رہا تھا کہ چوائس میرے پاس آج بھی ہے، کل بھی تھی، پچھلے 13 مہینے میں ایک ایک دن تھی کہ میں اس رستے سے ہٹ جاؤں اور سودا کر لوں، لیکن سودا میں نے نہیں کیا، سودا میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جو کچھ میرے نصیب میں اللہ نے تھا ہی نہیں، وہ مجھ سے اگر چلا گیا تو مجھے اس کا غم کوئی نہیں ہے، لیکن سودا میں اپنے ایمان کا کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہی میری جو ساری عمر کی کمائی ہے وہ یہی میری ایمانداری ہے، یہی میری سچائی ہے، اور میری کوئی کمائی نہیں ہے. اور اسی کے اوپر میری جو ہے میرا فیصلہ ہونا ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہے. اس دنیا کے بعد آگے بھی جو ہے اصل سفر، اس دنیا کے بعد جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے آگے شروع ہونے والا ہے. تو میرا حساب کتاب جو ہے وہ میرے انہی اعمال کی وجہ سے ہونا ہے، جو میرے اسی کام کی وجہ سے ہونا ہے جو میں کر رہا ہوں. اور اس میں میں بے ایمانی کسی صورت نہیں کر سکتا، اپنی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بے ایمانی نہیں کر سکتا، میں ارشد شریف شہید کے خون سے میں بے ایمانی نہیں کر سکتا. جی، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید میں کروں تو آپ لوگوں کو ہضم نہ ہوں، اس لیے میں کرتا نہیں ہوں، لیکن پتہ آپ اس دل کے اندر بہت سے راز ہیں. اور جتنی زیادہ آپ کو سچ اس ظلم و ستم اور فسطائیت کے دور میں، اس فیشزم کے دور میں سچ بولنا سب سے بڑی جو ہے وہ بغاوت ہے. اٹس the biggest reason جو کہ میں کرنے کا جرم کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے اس کی میں قیمت ادا کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگوں کا اگر ساتھ ہوگا تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. آپ بالکل فکر نہ کریں. اب میں آپ کے سوالات اگر کوئی ہیں تو میں لوں گا، اس کے بعد میں آپ کو تقریباً 1 گھنٹے بعد نظر چوہان صاحب کے ساتھ میں لائیو آؤں گا. اور باقی آپ کے کوئی سوال جو ہیں مجھے اتنے زیادہ کوئی سیریس نظر نہیں آ رہے ہیں، اور میں آپ کی جو ہے وہ مزید 1 گھنٹے بعد دوبارہ لائیو آپ کے ساتھ نظر چوہان صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گا. بلوچستان کا غم اب پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی انڈیا کا پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی جو ہے جناب جس طرح میجر را کا ایجنٹ کبھی اور انڈین ایجنٹ بول کے ربش انڈر دا کارپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کیونکہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا تھا جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور میں بھی اسی طرح کی سنگ دلانہ قسم کی باتیں سوچ رکھتا تھا اور باتیں کرتا تھا، جب تک حقیقت آشکار نہیں ہوئی، جب تک اپنے گریبان تک ہاتھ نہیں پہنچا انہی دہشت گردوں کا جو اصل دہشت گرد ہیں. اور اصل دہشت گرد آپ کا اپنا ISI انٹرنل ونگ کے وہ کرپٹ ترین افسر ہیں، ڈرٹی ہیری جیسے، فیصل نصیر جیسے، اور ان کے اوپر عاصم منیر جو بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کے اصل دہشت گرد تو یہ، اصل غدار تو یہ جنہوں نے آئین پاکستان سے غداری کی ہے، اور جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے، اور جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم یا کاؤنٹر انسرجنسی کی جو خبریں ہیں، اور پھر بڑے بڑے لوگ جو ان کو کل تک لوگ ہیرو کہتے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہے کہ جی راجے کی باتوں کی وجہ سے جو ہے اب ہمیں لوگوں نے ہیرو کہنا چھوڑ دیا ہے.
تم لوگ اس وقت بھی ہیرو نہیں تھے, تم لوگ زیرو تھے, تم لوگ جو ہے نا چرسی شرابی زیرو تھے اس وقت بھی, اور لوگوں کو اوپر سے جا کے پھینکتے تھے. تم جسٹس بھی خود بن گئے, تم جوری بھی خود بن گئے, تم خدا بن گئے, تم نے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کر کے ان کو ہیلی کاپٹروں پر اٹھا کے نیچے پھینک دیا, اور تم لوگوں کو پھر جو ہے کوئی حیا شرم بھی نہیں آئی, اور انڈیپینڈنٹ تم لوگوں نے ڈیسیژن لے لیا. کتنی تم لوگوں کی سروس تھی کہ تم لوگ یہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لے سکتے تھے. اور جب تم اس طرح کے کام کر دیتے ہو تو ظاہری بات ہے چین آف کمانڈ میں سب کا قصور ہوتا ہے, اور سب لوگوں کو بچاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لاشوں کے اوپر نوکریاں بنتی ہیں. سر ہم نے اتنے دہشت گرد مار دیے بھائی, یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو قید کے اندر لوگ رکھے جاتے ہیں, پتلے پتلے بیچاروں کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا. آپ کو پتا ہے اکثر اوقات پچھلے دنوں میں سوات کے اندر میں تھا, یا پھر خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ہمارے بندے شہید ہوتے ہیں, تو فوری طور کے اوپر خبر چلتی ہے کہ جی جوابی کاروائی میں اتنے دہشت گرد مارے گئے, اور ان کی تصویریں جو ہے وہ ریلیز کر دی جاتی ہیں. اگر آپ ان کی تصویروں پہ غور کریں, ان کی ہڈیوں کے ساتھ چمڑی ہوئی ان کی چمڑی پہ غور کریں, تو پتہ چلتا ہے کہ عقوبت خانے سے کسی سے نکال کے, اور یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو بندے ڈکے ہوئے ہوتے ہیں اندر, جو قید مسنگ پرسن ہوتے ہیں, ان کو نکالا جاتا ہے. اور اکثر اوقات کو تو چپلیں جو ان کی ہوتی ہیں ہوائی چپلیں, اور جب پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی, کون سا دہشت گرد ہے جو چپلیں پہن کے پیروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے نکلتا ہے؟ ان کو مار کے وہاں پہ پھینک دیا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے, اور ان کے ساتھ گنز رکھ دی جاتی ہیں, اور وہ بعد میں واپس اٹھا لی جاتی ہیں. کس نے کو وہاں پہ حساب کتاب کرنا ہے؟ اور کہتے ہیں جی ہم نے مار دیے دہشت گرد, اور اکثر جو ہے وہ مسنگ پرسن کہتے ہیں جی یہ مسنگ پرسن برآمد ہو گئے. اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آئی ہے, یہ پرانی اسٹریٹجی ہے. فوری طور کے اوپر جناب کہتے ہیں جی جوابی کاروائی, کیا جو کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں وہ آپ کے قابو نہیں آتے. جوابی کاروائی میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں, جن کے خلاف جو ہے ابھی تک آپ لوگوں نے فیصلہ خود ہی کیا ہوا ہے. آپ عدالتوں میں ان کو اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ ثبوت سرے سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور تشدد کے اندر آپ شدید ترین جس قسم کا تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کے اندر اگر آپ نے انہوں نے اقرار جرم کر بھی لیا ہے, تو وہ اقرار جرم جو ہے وہ وقار سیٹھ جیسے جج صاحب جن کے خلاف ہم نے چلایا, کتنی زیادہ کیمپینز چلائیں, وہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, اور پھر وقار سیٹھ صاحب کو بھی جو ہے وہ اچانک ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ گندا ہے پر دھندا ہے آپ کے لیے. لیکن یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں کہ بندے قید سے اٹھا کے مار دیتے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے نشانی ہے. ان کی ذرا ذہنی جسمانی حالت دیکھا کریں, پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیچارہ قید کے اندر پڑا ہوا ہوگا, تبھی اس کی ہڈیاں مڈیاں نکلی ہوئی ہیں سب کچھ, اور ان لوگوں کو یہ مار کے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. پورے گاؤں میں جو بندہ سامنے آیا دیکھا مار دو. آپ میں گواہی دے کے کہتا ہوں, میں جب آئے گا تو میں گواہی دے کے کہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت میں 2010 میں آرڈر کیا گیا کہ داڑھی والا کوئی بندہ دیکھو تو مار دو, یہ آرڈر مجھے کیا گیا, اور میں اس وقت آئی جی ایف سی اسپیشل ٹاسک فورس کا کمانڈر تھا باڑے کے اندر. آپ یار کیا بات کرتے ہو, کسی دن انشاءاللہ وقت آئے گا کھل کے بات ہوگی, ایک ایک بندے کا نام لے کے ایک ایک جگہ کے حساب سے بات کریں گے, اور اس کے لیے ہم کام کریں. ہیومن رائٹس کی ایک آرگنائزیشن باقاعدہ طور کے اوپر بننے جا رہی ہے, جو ان تمام کیسز کو, گراس ہیومن رائٹ وائلیشنز کو انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جو ہے وہ لے کے آگے چلے گی. اور یہ وہی لائرز ہیں جنہوں نے فلسطین کے بھی پہلے مقدمے لڑے ہیں, اور اسرائیل کے لوگوں کے خلاف بھی, ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کے خلاف سینکشنز لگوائی ہیں, وارنٹس نکلوائے ہیں. وہی لوگ یہ مقدمے لڑنے جا رہے ہیں, اور اس میں آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یہ ہائیلی ریسپیکٹڈ پروفیشنلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اینجے تو پھر اینجی صحیح. عزیزان من اجازت دیجئے, 1 گھنٹے میں دوبارہ نظر چوہان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. لیٹ دس سنک ان فار ناؤ. فی امان اللہ. میجر عادل راجہ سائننگ آؤٹ.